یہ ویڈیو ایک عبرتناک کہانی پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے فرعون کا انجام۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف ان کے انجام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت، غرور اور ظلم کی انتہا پر ہوتے ہیں، مگر جب قدرت کا انصاف حرکت میں آتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خود کو خدا کہنے لگا تھا۔ یہ کہانی ہے فرعون کی ایک عبرتناک انجام کی داستان۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، ایک عظیم سلطنت، شاندار محل، ہزاروں غلام اور بے پناہ دولت۔ اس کا حکم قانون تھا، وہ جب بولتا تو ہزاروں جھک جاتے، مگر دھیرے دھیرے اقتدار کا نشہ اس پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اس کا تذکرہ تو خود قرآن پاک میں سورہ النازعات میں آتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ اس کے غرور کی انتہا تھی۔ مصر کی سرزمین پر اس کے بت نصب تھے، لوگ اسے سجدہ کرتے تھے۔ وہ انسانوں کو غلام بناتا، عورتوں کی تذلیل کرتا اور بے گناہوں کا خون بہاتا۔ جب اس کا ظلم بے حد ہو گیا تو ایسی صورتحال میں اللہ نے اپنا نبی حضرت موسیٰ کو اس کی طرف مبعوث فرمایا۔ موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، اسے نصیحت کریں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں قدم رکھا۔ لاکھوں غلاموں کی نگاہیں ان دو سادہ انسانوں پر تھیں۔ فرعون نے طنزاً کہا، کیا تم میرے رب ہونے کا انکار کرتے ہو؟ میں تو وہ ہوں جس نے تمہیں پالا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہم تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تم اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے موسیٰ کو قتل کرنے کی دھمکی دی، مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ فرعون اور اس کے سردار اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا جو کہ مختلف طریقوں سے آیا۔ یہ اللہ کی نشانیاں تھیں، جیسے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجا گیا۔ پانی جو پیتے وہ خون بن جاتا۔ ہر بار عذاب آتا تو فرعون کہتا، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، ہم مان جائیں گے، مگر جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ اپنے ظلم پر واپس لوٹ جاتا۔ اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر وہ مصر چھوڑ رہے ہیں۔ فرعون نے یہ خبر سنی تو اس کا غرور پھر سے جاگ اٹھا اور کہنے لگا، کیا یہ میرے حکم کے بغیر جا سکتے ہیں؟ انہیں روک لو۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو خبر ملی، وہ اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے نیل کے کنارے کھڑے تھے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کی فوج۔ تب اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا۔ سورہ شعراء میں کچھ اس طرح آتا ہے، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر میں مارو۔ جیسے ہی آپ نے عصا سمندر میں مارا، راستہ بن گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر گئے۔ فرعون اپنا لشکر لے کر بڑے غرور کے ساتھ اس سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل پار کر چکے، پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون ڈوبنے لگا۔ اس لمحے فرعون کو ہوش آیا۔ اس نے کہا، سورہ یونس میں کچھ اس انداز سے، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اب جب کہ تو پہلے نافرمان اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ عبرتناک موت مارا گیا۔ پھر فرعون اپنے غرور، تکبر اور فرعونیت کے ساتھ سمندر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، لیکن اس کا جسم اللہ نے بچا لیا
ताकि वो क़यामत तक इबरत का निशान बने। फ़िरौन की ये दास्तान सिर्फ तारीख़ ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक सबक आमूज़ किस्सा है। जब इंसान ताकत में अंधा हो जाता है, जब गरूर उसके दिल में जगह बना लेता है, तो उसे अपनी हकीकत याद नहीं रहती। वो भूल जाता है कि ताकत तो सिर्फ अल्लाह की है, इख्तियार सिर्फ उसके पास है और इंजाम उसके इंसाफ पर मुनहसर है। दुनिया ने हज़ारों फ़िरौन देखे हैं, बादशाह, हुक्मरान, जालिम, ज़िल्लत, रुसवाई और तबाही, मगर सब का अंजाम एक सा हुआ। क्या आज का इंसान भी फ़िरौन के रास्ते पर नहीं है? सोचने की बात यह है कि क्या हम गरूर, तकब्बुर, जुल्म, कमज़ोरों को कुचलते हैं, हक़ को दबाते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें रोक कर ये सोचना चाहिए, क्या हम छोटे फ़िरौन तो नहीं बन गए? अगर फ़िरौन का अंजाम हमें ना बदले, अगर उसकी इबरतनाक मौत से हम सबक ना सीखें, तो हम भी अंजाम के करीब हैं। आइए आज अहद करें कि हम ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गरूर को अपने दिल में जगह नहीं देंगे, हम हक़ के साथ खड़े होंगे और हर मज़लूम के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि फ़िरौन ख़त्म हो चुका है लेकिन फ़िरौनियत आज भी ज़िंदा है। फ़ैसला हमने करना है, हम किस तरफ हैं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि गरूर का अंजाम तबाही है। सबक सीखो इससे पहले कि देर हो जाए। बिलाखिर अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र में जाओ और वहाँ जाकर काश्तकारी करो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ए अल्लाह, तू हमें इस तरह की ताकत नसीब ना फरमा जिसके ज़रिए हम माशरे में इस्तेहसाल करते फिरें। आमीन या रब्बी।